بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ فقہی احکام کے دروس میں ہم نے 79 درس پچھلے پڑھا اور اس میں ہم نے غسل میت کی کیفیت کے احکام کو بیان کیا اور پڑھا، اور یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ ہم 545 مسئلے تک پڑھ چکے تھے، اور آج ہم سبق نمبر 80 پڑھ رہے ہیں، اور اس کا عنوان اور ٹائٹل بھی غسل میت کی کیفیت ہے۔ تو اس میں توضیح المسائل کا مسئلہ فرق رکھتا ہے، یعنی وہ جو گزشتہ درس میں پڑھے تھے وہ 45 تک تھے، 545، اور آج کے درس میں 546، 547، 548، 549، 550، 551، 552، اس طرح ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ 546 نمبر مسئلہ، غسل میت کی کیفیت۔ اگر ایک بچہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ کا ہو تو ساکت ہو جائے تو اسے غسل دینا ضروری ہے، بلکہ اگر 4 مہینے سے بھی کم کا ہو لیکن اس کا پورا بدن بن چکا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کو غسل دینا ضروری ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ احتیاط کی بنا پر اسے کپڑے میں لپیٹ کر بغیر غسل دیے دفن کر دینا چاہیے۔ اچھا، غسل میت کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک بچہ 4 مہینے کا ہے تو وہ مر جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے، تو اسے غسل دینا ضروری ہے۔ اگر 4 مہینے سے کم ہے تو اس کا پورا بدن بن چکا ہے تو احتیاط کی بنا پر اس کو غسل دینا چاہیے، لیکن اگر ان 2 صورتوں کے علاوہ احتیاط کی بنا پر یعنی اس سے چھوٹا ہو تو پھر کپڑے میں لپیٹ کر بغیر غسل کیے دفن کر دینا چاہیے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 547، غسل میت کی کیفیت۔ مرد نامحرم عورت کو غسل نہیں دے سکتا، اسی طرح عورت نامحرم مرد کو غسل نہیں دے سکتی، لیکن بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ، عام فہم اور ہوتا بھی اسی طرح ہے۔ پریکٹیکل، مرد نامحرم عورت کو غسل نہیں دے سکتا، اسی طرح عورت نامحرم مرد کو غسل نہیں دے سکتی، لیکن بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 548، اس کا عنوان اور ٹائٹل بھی غسل میت کی کیفیت ہے۔ مرد اتنی چھوٹی لڑکی کو غسل دے سکتا ہے جو ممیز نہ ہو، اور عورت بھی اتنے چھوٹے لڑکے کو غسل دے سکتی ہے جو ممیز نہ ہو۔ ان چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو مرد اس کو غسل دے یا عورت فرق نہیں کرتا، بالکل چھوٹا سا بچہ ہو۔ غسل میت کی کیفیت، عنوان اور مسئلہ نمبر 549۔ محرم ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، چاہے نسبی محرم ہوں جیسے ماں اور بہن، اور چاہے رضاعت یا نکاح کے سبب محرم ہوئے ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ غسل دینے میں شرمگاہ کے علاوہ وہ کپڑے کے نیچے سے ہو، اگرچہ بہتر ہے کہ لیکن احتیاط واجب کی بنا پر اس صورت میں ہے جب کوئی مرد اپنی محرم عورت کو غسل دے اور کوئی عورت غسل دینے کے لیے نہ ملے۔ اس طرح برعکس یعنی دے سکتے ہیں محرم دوسری جنس کو، لیکن بہتر اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عورت عورت کو غسل دے اور مرد مرد کو غسل دے۔ اگر نہ ملنے کی صورت میں پھر یہ موقف اور یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 550، اس کا عنوان بھی میت کے غسل ہے، میت کے غسل کی کیفیت۔ اگر میت اور غسال دونوں مرد ہوں یا دونوں عورت ہوں تو جائز ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ میت کا باقی بدن برہنہ ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ لباس کے نیچے سے غسل دیا جائے۔ عام فام مسئلہ، اگر میت اور غسال کہتے ہیں غسل دینے والا، میت بھی مرد ہے
غسل دینے والا بھی مرد ہے۔ تو دونوں مرد ہوں یا دونوں عورت ہوں تو جائز ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ میت کا باقی بدن برہنہ یعنی کپڑا نہ ہو، بے پردہ ہو شرمگاہ کے علاوہ، تو بہتر یہ ہے کہ لباس کے نیچے سے غسل دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 551، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی غسل میت کی کیفیت ہے۔ شوہر اور زوجہ کے علاوہ میت کی شرمگاہ پر نظر ڈالنا حرام ہے۔ شوہر اور زوجہ کے علاوہ، شوہر اپنی زوجہ اور زوجہ اپنے میاں کی شرمگاہ پر نظر ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ حرام ہے۔ اور جو شخص اسے غسل دے رہا ہو اگر وہ اس پر نظر ڈالے تو گناہ گار ہے، لیکن اس سے غسل باطل نہیں ہوتا، غسل ٹھیک رہے گا لیکن گناہ گار ہو جائے گا۔ اگر میت کے بدن کے کسی حصے پر عین نجاست ہو تو ضروری ہے کہ اس حصے کو غسل دینے سے پہلے عین نجاست دور کرے، اور اولا یہ ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے میت کا تمام بدن نجاست سے پاک ہو۔ یہ مسئلہ نمبر 552 ہے جو میں نے پڑھ لیا ہے اور دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ اگر میت کے بدن کے کسی حصے پر عین نجاست ہو تو ضروری ہے کہ اس حصے کو غسل دینے سے پہلے عین نجاست دور کر لے، اور اولا یہ ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے میت کا تمام بدن نجاست سے پاک ہو۔ جی، مسئلہ 552 مکمل ہوا، اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 553، غسل میت غسل جنابت کی طرح ہے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک میت کو غسل ترتیبی دینا ممکن ہو غسل ارتماسی نہ دیا جائے۔ غسل ترتیبی دینا ممکن ہے تو غسل ارتماسی نہ دیا جائے، اور غسل ترتیبی میں بھی ضروری ہے کہ داہنی طرف کو بائیں طرف سے پہلے دھویا جائے، یعنی جس طرح وہ ترتیب جنابت میں بیان کی تھی غسل جنابت کی، اسی طرح بہتر ہے کہ اس کیفیت کو لاگو کیا جائے اور اپلائی کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 554، غسل میت کی کیفیت، اس کا عنوان اور ٹائٹل ہے، اور یہ فقہی مسائل کا سلسلہ ہے۔ تو توضیح المسائل آیت اللہ سید علی حسین سیستانی دامت اللہ العالی کی لکھی ہوئی کتاب توضیح المسائل سے مسئلے پیش کیے جا رہے ہیں۔ جو شخص حیض یا جنابت کی حالت میں مر جائے اسے غسل حیض یا غسل جنابت دینا ضروری نہیں، بلکہ صرف غسل میت اس کے لیے کافی ہے۔ جو خاتون جو ہے وہ ایسے عارضے میں مبتلا ہوئی، حادثے میں مبتلا ہوئی، حیض کی حالت میں تھی یا نفاس کی حالت میں تھی یا جنابت کی حالت میں تو مر گئی ہے، تو اس کو اگر غسل میت دیا جائے تو وہی کافی ہے، باقی دینا ضروری نہیں ہے، یعنی وہی ایک ہی کفایت کر جاتا ہے باقی پر بھی۔ مسئلہ نمبر 555، ٹائٹل اور عنوان غسل میت کی کیفیت۔ میت کو غسل دینے کی اجرت لینا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے، کیونکہ واجب حکم ہے تو واجب کی اجرت لینا جو ہے وہ مشکل ہے حلال۔ اور اگر کوئی شخص اجرت لینے کے لیے میت کو اس طرح غسل دے کہ یہ غسل دینا قصد قربت کے منافی ہو تو غسل باطل ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اجرت لینے کے لیے میت کو اس طرح غسل دے، کوئی شخص اجرت لینے کے لیے میت کو اس طرح غسل دے کہ یہ غسل دینا قصد قربت کے منافی ہو تو غسل باطل ہے، لیکن غسل کے ابتدائی کاموں کی اجرت لینا حرام نہیں ہے۔ ابتدائی کاموں کی اجرت لینا حرام نہیں ہے، مثلا پانی گرم کرنا ہو، ضرورت ہو پانی کے لیے اقدام کرنا، پانی بھر کے لے آنا مثال کے طور پر، یا اسی طرح کے کوئی اور کام جو ہے وہ تیاری اور آمادگی کرنا، جنازے کو اٹھا کے کہیں دور ہٹا ہاں سے لے کے آنا، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ
وہ حرام نہیں ہے ان کی اجرت لینا۔ مسئلہ نمبر 556، میت کے غسل میں غسل جبیرہ جائز نہیں۔ جبیرہ وہ مقام جہاں زخم لگا ہوا ہو تو زخم کو اوپر پٹی باندھ کر جو ہے وہ کیا جائے، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ وہاں وضو جبیرہ، تیمم اور غسل جبیرہ اس طرح کے احکام ہم گزشتہ دروس میں بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال غسل جبیرہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر پانی میسر نہ ہو، یہ غسل میت میں جبیرہ جائز نہیں ہے۔ اگر پانی میسر نہ ہو یا اس کے استعمال میں کوئی امر مانع ہو تو ضروری ہے کہ غسل کے بدلے میت کو ایک تیمم کرائے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ 3 تیمم کرائے، کیونکہ عام طور پر میت کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ 3 غسل دیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کرائے جائیں گے تو وہ بھی 3 عدد ہوں گے، 3 تیمم کرائے جائیں۔ جی، تو آج کے اس سبق کا خلاصہ آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ ہم نے 545 نمبر مسئلہ پڑھا، اور اس میں ہم نے جو شخص غسل دے ضروری ہے کہ وہ قربت کی نیت رکھتا ہو، یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے لیے غسل دے رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہم نے آج پڑھا 556، مسلمان کے بچے کا خواہ والد زنا ہی کیوں نہ ہو غسل دینا واجب ہے۔ 547 ہم نے مسئلہ نمبر پڑھا، اگر ایک بچہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ کا ہو کر ساقط ہو جائے تو اسے غسل دینا ضروری ہے۔ اور 548 ہم نے مسئلہ نمبر پڑھا، مرد نامحرم عورت کو غسل نہیں دے سکتا، اسی طرح عورت نامحرم مرد کو غسل نہیں دے سکتی، لیکن بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے 549 مسئلہ نمبر پڑھا، مرد اتنی چھوٹی لڑکی کو غسل دے سکتا ہے جو ممیز نہ ہو، اور عورت بھی اتنی چھوٹی لڑکی کو غسل دے سکتی ہے جو ممیز نہ ہو۔ اور ہم نے 550 مسئلہ نمبر پڑھا کہ محرم افراد ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، چاہے نسبی محرم ہوں جیسے ماں اور بہن، یا رضائی یعنی دودھ پینے کی وجہ سے ایک دوسرے کے محرم بنے گئے ہوں۔ شرمگاہ کے علاوہ باقی بدن میں لباس کے نیچے سے غسل دینا ضروری نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ مرد اپنی محرم عورت کو صرف اس صورت میں غسل دے جب غسل دینے کے لیے کوئی عورت نہ مل سکے۔ یہی حکم عورت کے لیے محرم مرد کی غسل دینے کے بارے میں ہے۔ تو مسئلہ نمبر 551 ہم نے پڑھا، اگر میت اور غسال دونوں مرد ہوں یا دونوں عورت ہوں تو جائز ہے۔ اور مسئلہ ہم نے 552 پڑھا کہ میاں بیوی کے علاوہ میت کی شرمگاہ پر نظر ڈالنا حرام ہے۔ اور مسئلہ نمبر 553 ہم نے پڑھا، اگر میت کے بدن کے کسی حصے پر عین نجاست ہو تو ضروری ہے کہ اس حصے کو غسل دینے سے پہلے عین نجاست سے پاک کرے۔ اور 554 ہم نے پڑھا کہ غسل میت غسل جنابت کی طرح ہے طریقے میں۔ اور ہم نے مسئلہ پڑھا 555 کہ جو شخص حیض یا جنابت کی حالت میں مر جائے اسے غسل حیض یا غسل جنابت دینا ضروری ہے، بلکہ صرف غسل میت اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور آخری مسئلہ ہم نے پڑھا کہ میت کو غسل دینے کی اجرت لینا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ اور اب آخر میں جو ہے وہ ہم تمرین
تمرین میں ہم ایک ہی سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مرد اتنی چھوٹی لڑکی کو غسل دے سکتا ہے جو میز نہ ہو، اور عورت بھی اتنے چھوٹے لڑکے کو غسل دے سکتی ہے جو میز نہ ہو؟ یہ آپ کے سامنے سوال ہے، اس کا آپ لوگوں نے جواب دینا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔